اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگا نا، انفاق کے معنی اور ہے۔ یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے گا، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو۔ ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے۔ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجئے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی. آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی. خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے, پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی, پورا ارادہ تھا, یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے. کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی. زہر خند کہتے ہیں, ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ غضبناک. آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے, جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں, لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا, جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے, اتنا میں کبھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے, شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا, تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے, تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا, بس یہ تاخیر کا حربہ. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے, میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں. مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف فرض کی پکار ہے, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں. لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوا آیت. یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے, بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا, ٹھیک ہے, کوئی نیت میں خرابی نہیں نا. اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ, یہ تو بڑا لمبا سفر ہے, ذرا تیز اور دوڑ لینا. تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا, یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا. میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے, اس طرح میں محروم رہ گیا. حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو. 3 صحابہ تھے ایسے, 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا. حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے, سوشل بائیکاٹ. بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے, اس کی بڑی تفاصیل ہیں. اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے. میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا. شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں, ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے. لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال, تاخیر, تعویق, ابھی کیا جلدی ہے, ذرا اس کام سے فارغ ہو لو, ذرا پھر تلافی کر لینا, ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا. یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے, بچ گئے. اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے. یہ تو اتنا ہی ہے نا, مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد. اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے, جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا, وہ نفاق کی سرحد شروع ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام. دوام ذکر نمبر 1, اس کی میں شرح کر چکا ہوں. 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو, ورنہ کیا فائدہ. نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ, نفاق کا علاج انفاق سے. نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ نے. جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز. تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے